صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عاتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑھائی برذات حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. درود و سلام برذات خیر العام محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم و مکرم، ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کی توفیق سے، رب العالمین کے احسان سے میں اور آپ مسجد حاضہ کے اندر جمع ہوئے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پہ مجتمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فساد سے دنیا و آخرت میں ہمیں محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ اللہ رب العالمین کا ہی احسان ہے کہ جس کے ذریعے سے یا جس کی توفیق سے ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد حاضہ کے اندر جمع ہوئے ہیں. وگرنہ تو بہت سارے ایسے مسلمان ابھی بھی ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے اقارب میں سے جو اس وقت بھی نہیں معلوم کن دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہے. تو بہرحال ہمیں اس پر بھی رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ اللہ رب العالمین ہمارا جس پہ ایمان ہے کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، کہ رب ذوالجلال نے خود ہی فرمایا اپنے بارے میں الذی خالق یا الذی خلق کل شیء. وہ اللہ رب العالمین جس نے تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی، ہر چیز کو پیدا فرمایا. آپ دنیا کی اندر نظر دوڑائیں، ہر طرف سے آپ کو رب العالمین کی مخلوقات نظر آئیں گی. خواہ وہ مخلوقات جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں یا پھر وہ مخلوقات جنہیں آج ہم جاندار بھی سمجھتے ہیں، جن میں سے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، یہ چرند و پرند بھی ہو سکتے ہیں، یہ نباتات بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی بہت ساری لاتعداد اور بے انتہا مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. دور حاضر میں گرچہ کسی آلے کا استعمال کر کے، کسی انسٹرومنٹ کا استعمال کر کے ہمیں کچھ جراثیم، آرگنزمز، کچھ مخلوقات دکھنے کو مل رہی ہے. تعجب تو یہاں ہوتا ہے، غور تو یہاں کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، خوب اچھے ڈھنگ میں اس کے ڈھانچے کو بنایا. اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اندر کتنی چیزیں، کیسی مشینری پیدا کی. اس میں بھی تو تعجب کرنا تھا، اس میں بھی تو غور و فکر کرنا تھا.
اور اس سے بھی تو میرے رب کی اعلیٰ اور عرفہ ذات کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. اس کی ذات اعلیٰ ہے، اس کی حکمت اور اس کی قدرت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. اتنا ہی نہیں، آپ اندازہ کیجئے ایک چھوٹی سی مخلوق رب العالمین کی جسے ہم مکھی کہتے ہیں، جسے ہم مچھر کہے، جو کہ ہم اگر اپنی 2 انگلیوں میں اسے پکڑ لے تو کبھی کبھار یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے اسے پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ہے. اتنی سی چھوٹی سی رب العالمین کی مخلوق، اس کے اندر بھی رب العالمین نے یہ سسٹم رکھا ہے، ہاضمے کا سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم، وہ ساری چیزیں جو اس کی ضرورت ہے وہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی تخلیق کی. یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا معبود برحق ہے، یہ ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے، جسے ہم نے رب مانا ہے. اگرچہ تم نے دنیا کے اندر کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی ہیبت دیکھ کر، کسی کی بیوٹی دیکھ کر، یا کسی کی کوئی اور چیز دیکھ کر اسے اپنا معبود بنا لیا ہے، اسے اپنا معبود بنا لیا ہے. کچھ لوگوں نے جب سانپ کو دیکھا کہ بہت ہی بڑا ہے، زہریلا ہے، انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ڈر کے مارے اس کی پوجا کرنے لگ گئے، ڈر کے مارے اس کی عبادت کرنے لگ گئے. کسی نے کسی اور چیز کو دیکھا اور ڈر کے مارے اس کی عبادت کرنے لگ گئے. ارے مسلمانوں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم نے اس کو مالک مانا ہے، ہم نے اس کو خالق مانا ہے، ہم نے اس کو داتا مانا ہے، ہم نے اس کو مشکل کشا مانا ہے، ہم نے اس کو حاجت روا مانا ہے، جو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے اور ان سے اعلیٰ و عرفہ ہے. بہرحال ہر حال میں اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے، اسی رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے. اور درود و سلام ہو کائنات کے آخری نبی سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، انی اعطیت جوامع الکلم، میں وہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ اللہ کا بندہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رب العالمین نے جوامع القلم یعنی ایسی گویائی عطا کی ہے. بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا لیکن اس میں معانی اس کے اندر بہت زیادہ سمیٹے ہوئے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک قول، ایک ایک حدیث کے ہم آج محتاج ہیں، ہم آج محتاج ہیں. لیکن افسوس کہ مسلمان اس چیز کو جانے، افسوس کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے، افسوس کہ مسلمان اس چیز کی اہمیت کو جانے. کہاں سوئے ہوئے، کہاں سوئے ہوئے. وقت اتنی تیزی سے گردش کر رہا ہے، وقت اتنی تیزی سے گردش کر رہا ہے. وہ نوجوان ساتھی، وہ ہمارے دوست و احباب، وہ ہمارے رشتہ دار جو کل تلک ہمارے ساتھ تھے، جو کل تلک ہمارے ساتھ دوڑا کرتے تھے، کل تلک ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں، آج وہ کہاں ہیں، اور کل ہم کہاں ہوں گے، کل ہم کہاں ہوں گے. اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا، اس بات پہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ حقیقی معنوں میں ہم نے رب العالمین پر ایمان نہیں لایا. شاید یہی وجہ ہے، شاید کہ یہی سبب ہے، کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے اگرچہ 6 ارکان ہیں، لیکن ایمان کہتے کسے؟ کس طرح سے ایمان لایا جائے؟ تصدیق باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، اور پھر پورے اعضائے جسم سے عملی ثبوت پیش کرنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. بظاہر میں نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، بظاہر میں نے کہہ دیا کہ میں ایمان والا، لیکن میرے عمل، میرے اعمال، میرے کرتوت، میری اخلاقیات، میری ساری چیزیں کہاں ہیں؟
میری یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہیں؟ آپ کے سامنے ایک حدیث، آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترجوا السیئات، کہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے، یہ وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ جو رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف اس کی اپنی لالچ، دوسری طرف اس کی اپنی تعلیم، دوسری طرف اس کی اپنی سوچ اور فکر ہے، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ترجیح دی، اپنی سوچ کو ترجیح دی، گناہوں میں ملوث ہو گیا، گناہوں کی جھنجٹ میں آ پڑا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ام حسب الذین اجترجوا السیئات، کہ یہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جو گنہگار ہیں، جو سیئات کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے، ان کا یہ گمان ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ انہیں ان لوگوں کے برابر بنائے، کہ اللہ انہیں ان لوگوں کے برابر کر دے جنہوں نے رب العالمین کی ذات پر ایمان لایا ہے، جنہوں نے ایمان لایا ہے، اسلام قبول کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، سواء محیاہم ومماتہم، رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جو گنہگار ہیں، یہ وہ لوگ جو دن رات رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی انہیں رب العالمین کی نگہبانی کا ڈر نہیں، دن کے اجالے میں بھی انہیں رب العالمین کی نگہبانی کا ڈر نہیں، رب العالمین کے خوف، رب العالمین کا خوف نہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی نہیں، ایمان نہیں، اور ایمان سے خالی ہے ان کے یہ جو دل ہے، جس کی وجہ سے یہ برائی پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جو گنہگار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کی صدا پہ لبیک نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں کو خالی چھوڑ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا گمان ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کے برابر کر دے گا جو ایمان لانے والے ہیں، جو سردی کی شدید شدت کی سردی میں بھی اپنے اعضاء کو دھو کر وضو بنا کر مسجد میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، جو شدت کی گرمی میں بھی وضو بنا کر شدت کی گرمی میں بھی رب العالمین کے سامنے اپنے تن کو اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ کیا گنہگاروں کا گمان ہے کہ رب العالمین انہیں ایمان والوں کے برابر کر دے گا؟ فرمایا ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، ایمان والوں کی اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، ایمان والوں کی تو فضیلت ہے، وہ تو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا سواء محیاہم ومماتہم، یہ جو لوگ ہیں جو رب العالمین کے نافرمان ہیں، ان کے لیے جینا ہے یا مرنا ہے دونوں ہی برابر ہیں، ان کا جینا اور ان کا مرنا دونوں ہی برابر ہیں۔ ساء ما یحکمون، یہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ کتنا ہی برا فیصلہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کا جینا اور مرنا برابر ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہے، یہ رسوا ہے، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے مرنا بھی برابر ہے، جینا بھی برابر ہے۔ وہ اس لیے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ نکتہ ہوگا، اس بات کا محاسبہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جب باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض ہو جائے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہو جائے، اسے کہتا ہے آپ میرے گھر میں نہیں آ سکتے، آپ کے لیے میں اپنے دروازے کو بند کر رہا، آپ میرے گھر نہیں آ سکتے، آپ کے اندر فلاں خامی ہے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ باپ جو شدت کی محبت کرنے والا ہے، جو بہت ہی بڑا ہمدرد ہے بچوں کے لیے، لیکن جب بچے سے ناراض ہو جاتا ہے کہتا ہے بچہ
اے بیٹے آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے گھر سے ابھی نکل جا، گھر کا دروازہ تیرے لیے کھلا نہیں رکھ سکتا. یہ ناراضگی کی پیش نشانی ہے، یہ ناراضگی کی علامت ہے. عرب پہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے محروم کر دیتا ہے کہ وہ شخص رب کے گھر میں داخل ہو، وہ شخص رب کے گھر میں داخل ہو. ارے نماز نہ پڑھنے والوں، مسجدوں کو آباد نہ کرنے والوں، آپ یہ مت سمجھو کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی. یہ شخص ہر کوئی جانتا ہے رب کی نافرمانی میں جس کی وفات ہوئی، جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کا مرنا کیسا ہے، اس کا ٹھکانہ کیسا ہے. رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین. اور دنیا کے اندر بھی یہ سمجھتا ہے میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں، مست ہوں. لیکن نہیں، بات تو یہ ہے کہ تیرا جینا مرنے سے بدتر ہے، تیرا جینا مرنے سے بدتر ہے. تو دنیا میں جی رہا ہے لیکن مردے کی طرح، تو دنیا میں جی رہا ہے لیکن زندہ لاش ہے تیرے جسم. تیرا یہ جسم کہیں کا بھی نہیں ہے. جو تیرا جسم، جو تیری یہ طاقت تجھے تیرے رب کے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہی ہے، اس سے بھی بڑی حسرت کیا ہو سکتی ہے. حدیث کے راوی ہے تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ. وہی تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ہے ابو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی صحابی کے متعلق میرے نوجوانوں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا. بہرحال آج میں وہی حدیث کریمہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے راوی ہیں ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ. آج میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، کھولو کتاب الفتن، باب قصۃ الجساسہ. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر ایک باب باندھا ہے، جاسوس کا قصہ ہے. جاسوس کا قصہ یا جساسہ کا قصہ، ایک جانور کا نام ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے اور حدیث کی راویہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں مسجد کے اندر جب اذان دی گئی، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، تو ہم سب کے سب مسجد میں چلے گئے. شاید ظہر کا وقت تھا یا کسی اور نماز کا وقت تھا. راویہ حدیث بیان کرتی ہے میں نے مسجد میں نماز پڑھی اور امام تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی عورتوں کے ساتھ پچھلے صف میں کھڑی ہوئی. وہاں پہ عورتیں بھی نماز پڑھا کرتے تھے مسجد کے اندر آ کر. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین نماز اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن صحابیات مسجد کے اندر نماز ادا کیا کرتی تھی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تمہاری عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہے فلا تمنعوہن، تم نے مت روکو. تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. بازار جانے سے تمہیں روکنا ہوگا، روکنا چاہیے. اتنا ہی نہیں کہ تم روک سکتے ہو بلکہ تمہیں روکنا چاہیے، لازم ہے تم پہ. کہیں اور جانے کے لیے تمہیں روکنا چاہیے لیکن مسجد میں آنے کے لیے اپنی خواتین کو آپ نہیں روک سکتے. بہرحال یہ صحابی یہ خاتون یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور پچھلی صف میں کھڑی تھی. حدیث طویل ہے، میں مختصراً بیان کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر دی اور تمام مسلمین سے کہا اے نمازیو، اے نماز ادا کرنے والو، تم اپنی اپنی جگہ سے مت اٹھنا، اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے رہو. اور پھر خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں آپ یہ مت سمجھو میں تمہیں کسی دینی کام کے بارے میں ترغیب دینا چاہتا ہوں،
دین کی ترغیب کے لیے میں آج تمہیں نہیں روکا، بلکہ میں تو تمہیں ایک صحابی کے متعلق بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ عیسائی شخص تھا. کہتے کہ یہ خود آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نصرانی تھا. سمندر کا سفر کر رہے تھے. کہتے ہیں لہروں نے اس قدر ہمیں پکڑ لیا کہ 1 مہینے تک ہم اپنے جہاز کو، سمندری جہاز کو، کشتی کو کنارے پہ نہیں لگا سکے. 1 مہینے تک سمندر کی لہریں ہمارے اس جہاز کے ساتھ کھیلتی رہی. اور 1 مہینے کے بعد کہیں ہم کنارے پہ پہنچے اور وہاں پہ ایک آئی لینڈ تھا، ایک جزیرہ تھا. اس جزیرے میں اب جانے کے لیے تھوڑی تھکاوٹ جو محسوس ہوئی تھی، 1 مہینے کا سفر تھا، ہم اپنے ٹھکانے پہ، منزل پہ نہیں پہنچ رہے تھے. ہم ایک چھوٹی سی کشتی کا سہارا لے کر ہم اس جزیرے میں پہنچ گئے. کہتے وہاں پہ ہم نے ایک عجیب و غریب جانور کو دیکھا، ایک عجیب و غریب جو ہے جانور کو دیکھا. ہم نے پوچھا اس سے، یہ بدبخت تو کون سی چیز ہے، تو کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا انا جساسہ، میں جساسہ ہوں، میں ایک جانور ہوں جس کا نام جساسہ ہے. اور اردو میں جنہوں نے ترجمہ کیا حدیث کا، بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ جاسوس کیا ہے، لیکن بہرحال یہ جانور کا نام تھا جس کا نام عربی میں اسے جساسہ کہا جاتا ہے. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہ جساسہ جانور تھا. اس جانور نے کہا میں جساسہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں تعارف دیجیے. اس جانور نے بات کی، ان لوگوں سے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایک شخص ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ شخص آپ کو بلا رہا ہے. تو یہ لوگ ڈر گئے. انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں کوئی بھوت نہ ہو، کہیں کوئی جن نہ ہو جو ہمارے لیے جو ہے ایک خدشے کا یا ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ڈر کے مارے یہ فوراً اس جانور کے ساتھ چلے. یہ جانور اس نے بات کی ان انسانوں کے ساتھ. کہتے جب ہم نے وہاں پر ہم پہنچے غار کے اندر، ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا، زندگی میں کبھی بھی ہم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا. کہا اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور یہاں تک اسے لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا. ہم نے اس سے بھی پوچھا کہ تو کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے آپ کون ہو. انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ فلاں جانور ہم نے دیکھا. اس نے بہت سارے سوالات ان سے کیے، وہ سارے سوالات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے وقت چاہیے. مجھے اصل موضوع کی طرف آنا ہے. تو اس میں سے ان کا آخری سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ تم امیین کے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہیں کیا خبر ہے؟ تو یہ کہتے ہیں تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہتے کہ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ میں تھے، اب وہ مدینہ میں پہنچ چکے ہیں. اس لمبے قد کے آدمی نے کہا لوگ اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. انہوں نے سارا معاملہ بیان کر دیا. لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا لوگ اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں، لوگ ان پہ ایمان لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. تو یہ بھیانک قسم کا آدمی، لمبے قد والا آدمی بھی کہتا ہے، امام مسلم نے الفاظ لائے ہیں، یہ کہتا ہے تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں سے کہ لوگوں میں بھلائی، لوگوں کے لیے بھلائی اسی چیز میں ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے، اس پر ایمان لے آئے. اور آخر میں اس نے بیان کر دیا، کہا کہ میں نکلنے والا ہوں، مجھے پکڑ دیا گیا ہے، میں انقریب نکلنے والا ہوں، تمہیں مجھے میرے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بتا دیا جائے گا میں انقریب نکلنے والا ہوں. 40 دن تک میں دنیا میں آؤں گا، پوری دنیا کی سیر کروں گا، ہر کسی کے پاس پہنچوں گا سوائے طیبہ کے، مکہ اور مدینہ کے میں ہر جگہ پہ پہنچوں گا. میں وہاں بھی جانے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے سامنے اللہ کا ایک فرشتہ ہوگا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی.
اس تلوار سے وہ مجھے ڈرائے گا، میں مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں گھس پاؤں گا۔ جتنی بھی جگہ اور جتنے بھی راستے ہوں گے، جن راستوں سے کا سفر طے کر کے میں مکہ اور مدینہ کے اندر گھستا، ان ساری جگہوں پہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہوں گے۔ کہا انا مسیح الدجال، میں مسیح دجال ہوں، میں دجال ہوں۔ لیکن اس دجال نے بھی کہہ دیا کہ لوگوں میں بھلائی، لوگوں کے لیے بھلائی اس چیز میں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حالانکہ یہ اسلام کا دشمن ہوگا، یہ اسلام کا دشمن ہوگا، یہ لوگوں کو کفر پر اتارے گا، اکسائے گا، لوگ اس کی وجہ سے کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے دجال پر بحث نہیں کرنی ہے، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، لیکن باوجود اس کے بھی یہ حق بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے، بھلائی میں ہے، اسی میں ہے۔ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ دجال کو اللہ رب العالمین نے پیدا بہت پہلے کر دیا ہے، بہت پہلے کر دیا ہے، بس اسے جکڑ دیا گیا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ وہاں سے آزاد ہو کے نکلے گا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ایک ایسا فتنہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا تھا، اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا۔ یہ اتنا بھیانک اور بڑا فتنہ تھا، ہر نبی کو خوف تھا کہ کہیں میری امت میں یہ دجال کا فتنہ نہ آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری امت میں یہ آ کر رہے گا، قیامت کے قریب ہی آئے گا، میری امت میں ضرور آئے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہر نماز کے اندر تشہد میں سلام سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی نعوذ بک من مسیح الدجال، من فتنة المسیح الدجال۔ اپنی ہر نماز کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے، اللہ سے اس فتنے کے بارے میں پناہ چاہتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے۔ ہم بھی رب سے مانگتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما، آمین۔ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اور دنیا کے اندر دور حاضر میں جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو فوراً رخ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے مسلمین نماز پڑھنے والو، تم اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ تو میرے سامنے میں ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہی کہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک نصرانی صحابی تھے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور انہوں نے وہی باتیں بتلائی جو میں نے ان سے پہلے تمہیں بتا دی، جو میں نے ان سے پہلے تمہیں بتا دی ہے۔ تو تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، واقعہ تو میرے ساتھ پیش آیا تھا، میرے علاوہ تو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا یہ ساری باتیں اپنے جانشین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوبین کو، اپنے صحابہ کو کس طرح سے بتا دی؟ اسلام قبول کر لیتے ہیں اسی وقت، اسلام قبول کر لیتے ہیں اسی وقت۔ یہی وہ صحابی ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر لایا حدیث کو نقل کیا ہے، کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب الدین نصیحہ، باب اس بارے میں کہ دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ اور امام ابو داؤد نے بھی اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی اور سنن نسائی کے اندر بھی حدیث درج ہے۔ حدیث کے راوی ہے تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیا واقعہ ہوا ان کے ساتھ جس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحت۔ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انی اوتیت، مجھے عطا کیا گیا ہے جوامع الکلم، میں بات بظاہر دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن سمجھنے والے اگر سمجھنا چاہے تو پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے، وہ سمجھتے جائے گی۔
نصیحت ناصحن ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، جو خیر چاہتا ہے۔ بھلا نصیحت کون کرتا ہے؟ نصیحت وہی کرتا ہے جو ہمارا خیر خواہ، جو ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اور نصیحت اسے بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اصل کو نصیحت کہتے ہیں۔ الدین النصیحت، دین خیر خواہی ہے، دین پاک و صاف ہے، دین صاف و شفاف ہے، دین میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نے ایک زبان ہو کر کہا، قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے، لیکن دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ فرمایا قال للہ ولکتابہ، یہ نصیحت ہے، یہ صاف و شفاف دین ہے اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے ملائکہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے رہبروں کے لیے، مسلمانوں کے لیڈروں کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی، ولی عامتہم، اور عام فہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، عام فہم لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ اس حدیث کو اگر میں بیان کرنا چاہوں بہت مشکل ہے میرے لیے، اتنا ہی ہم کہیں گے کہ دین ہر کسی کے لیے خیر خواہی ہے۔ جو دین کے اندر آیا اس نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ وہ اس نے وہ بھلائی کے اندر آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ یہی تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس نصیحت کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہو گیا؟ آج مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آج مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رجل من اہل مکہ، مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا ھذا مقام تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا۔ کیا تھا ان کا مقام؟ فرمایا لقد رأیتہ ذات لیلۃ، مکہ کے آدمیوں میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک شخص بتا رہا کہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا، لقد رأیتہ، بے شک کہ میں نے اسے دیکھا، ذات لیلۃ، ایک رات کے اندر، حتی اصبح او قرب ان یصبح، فرمایا یہاں تک کہ صبح ہونے لگ گئی، یا پھر صبح ہونے تو قریب ہی تھا کہ صبح ہو جائے، یقرأ آیۃ من کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے ایک آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ شام سے میں نے دیکھا کہ صبح ہونے تک تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، وَيَرْكَعُ، قیام کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، پھر رکوع کر رہے ہیں، وَيَسْجُدُ، اور پھر سجدہ کر رہے ہیں، وَيُصَلِّ، نماز پڑھ رہے ہیں، وَيَبْكِي، اس حال کے اندر کی ضرورت رو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گزار رہے ہیں۔ اور آیت کون سی تھی جن کی وہ تلاوت کر رہے تھے؟ وہ آیت یہی کہ ام حسب الذین اجتربوا بالسیئات، کہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے جو اسلام کے اندر بظاہر تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی رب العالمین سے اپنا جو ہے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نمازوں کو پابندی سے ادا نہیں کر رہے ہیں، دین کے دیگر احکام کو جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ان لوگوں کے برابر کر دے گا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو ایمان والے ہیں، پھر عمل صالح کرنے والے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی تلاوت شام سے لے کر صبح تک کر رہے ہیں اور رات بھر رو رہے ہیں۔ یہ حالت تھی تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ۔ یہ صرف انہی کا حال نہیں تھا، اب اسلاف کی تاریخ کو پلٹیے، اے مسلمان، آج کس بلبوتے پہ تو رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، شاید کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ تو نے آخرت کے دن کو جھٹلایا ہے، تو نے آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لایا ہے۔ اگر تجھے کامل یقین ہوتا، ایمان ہوتا آخرت کے دن پر، تو رب العالمین کی نافرمانی تو دن کے اجالے اور رات کی تنہائیوں میں نہیں کرتا،
अरे देखो उन लोगों की सीरत, उन असलाफ की सीरत पढ़ो जिन्होंने वाक़ियतन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर ईमान लाया था, इस्लाम कबूल किया था, जिन्हें आखिरत के दिन पर ईमान था, और फिर उनके दिन कैसे गुजरते थे और उनकी रातें कैसे गुजरती थी, उनकी रातें कैसी गुजरती थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके मुतल्लिक हर कोई ये जानता है कि 4 अइम्मा किराम के अंदर अगर किसी को आला दर्जा दिया गया है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस्लाम हमें यही तालीमात देता है कि किसी के साथ भी बुग़्ज़ व इनात रखने की इजाज़त नहीं है। कहीं किसी का गुमान ये ना हो कि मैं अहलुल हदीस हूँ, कहीं किसी का गुमान ये ना हो कि मैं अहलुल हदीस हूँ और मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह से अफजल हूँ। हरगिज़ भी नहीं हो सकता, हरगिज़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर और अफजल तरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद मेरे सहाबा, उसके बाद ताबईन, फिर ताबईन, जिन्हें जितना दूर हम नबुव्वत से होते जा रहे हैं उतनी ही हमारा मुकाम जो है नीचे उतरता जा रहा है। दौरे हाजिर का जितना भी बड़ा इमाम क्यों ना हो, जितना भी बड़ा सकालर क्यों ना हो, जितना भी बड़ा मुआहिद क्यों ना हो, वो ताबईन से अफजल नहीं हो सकता, वो ताबईन से अफजल नहीं हो सकता, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह से अफजल नहीं हो सकता। लेकिन हमने दीन किससे पकड़ना है, हमने दीन किससे लेना है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यही तालीम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने भी दी थी, इज़ा अस्सहल हदीस फहुव मज़हबी, इज़ा सहल हदीस फहुव मज़हबी। ऐ पूछने वालों, ऐ बाद में झगड़ा करने वालों, आप इसमें एक दूसरे से नफरत फैलाने वालों या नफरत करने वालों, इमामों के नाम पर इस्लाम को तकसीम करने वालों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने उस वक्त कह दिया था, वो जानते थे उम्मत तफरीके का शिकार हो जाएगी, उम्मत ग्रोहों में बट जाएगी। तो मैं अगर तुम्हें मेरा मजहब तलाश करना है, तुम्हें मेरे मजहब पे चलना है, तो फरमाया वो सही हदीस है, तुम सही हदीस को तलाश करो, वही मेरा मजहब है, वही मेरा मजहब है। इनके एक शागिर्द रशीद है, इनके एक शागिर्द रशीद है, उनका नाम शायद यजीद बिन गमीद रहमतुल्लाहि अलैह। वो बयान करते हैं, एक रोज मुझे अपने उस्ताद मुहतरम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के साथ रात की नमाज पढ़ने का मौका मिला। फराइज नहीं थी, रात की तहज्जुद पढ़ रहे थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने क़याम इतना लंबा कर दिया, क़याम में जो तिलावत कर रहे थे, जब इस आयत करीमा पर पहुंचे जो सूरतुल ज़िलज़ाल के अंदर रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये आयत करीमा जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने तिलावत की, जिनका माने व मफ़हूम ये है कि क़यामत का दिन होगा, दुनिया के अंदर चलने वाला ये इंसान, अपनी ताकत के बलबूते पर रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाला ये इंसान, दुनिया के अंदर जितने भी खैर की चीज़ें इसने की होंगी, जितनी भी नेकियां इसने की होंगी वो भी देख लेगा, जर्रा बराबर भी नेकी अगर की होगी वो भी देख लेगा, अगर जर्रा बराबर बुराई भी की होगी वो बुराई भी उसके सामने डाल दी जाएगी, उस बुराई को भी फरिश्तों ने नोट किया होगा। जब इन आयत करीमा की तिलावत फरमाई तो बार बार तिलावत करते रहे, बार बार तिलावत करते रहे, रोते रहे, यहाँ तक कि इनके शागिर्द कहते हैं मैं पीछे पीछे सफ में खड़ा होकर खांसी करने लग गया। ये इसलिए कि ताकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ये जान ले, ये समझ ले कि मेरे शागिर्द रशीद थक चुके हैं, वो अब रुकू में जाना चाहते हैं, लेकिन फरमाते हैं रुकू नहीं किया, यहाँ तक कि मैं आजिज आ गया, मैं थक गया, मैंने नमाज तोड़ दी, चूंकि नफल नमाज थी, मैंने नमाज तोड़ दी, मैं घर आया, मैंने घर में अपनी नमाज मुकम्मल कर दी और रात को सो गया। सुबह जब आज़ान हुई तो मस्जिद का रुख किया। मैंने जब मस्जिद का रुख किया उस वक्त भी मस्जिद के कोने के अंदर मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को अपने जो है वहां पे बैठ कर
رب العالمین کے دربار میں ایک ہاتھ کو بلند کر کے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آنسو یہاں سے جاری ہو رہے تھے، داڑھی کو تر کرتے ہوئے مسجد کے زمین پر گر رہے تھے. اور اس وقت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو رات بھر عبادت کر رہے تھے، سارے رات اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور رو رو کر اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، باوجود اس کے بھی صبح زار و قطار رو کر فجر سے پہلے نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اے الہ العالمین تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خطاؤں کو معاف کر دے. ان ساری عبادات، اس طرح سے عبادت کرنے کے باوجود بھی یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، پھر بھی رب سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ حال تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. آج ہم نے اماموں کے نام پہ اسلام کو تقسیم کر دیا، آج ہم نے ان اماموں کے نام پہ آپس میں بغض و عناد کو قائم کر دیا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے، جبکہ ان کا مذہب ایسا نہیں تھا. مسلمانوں، اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے. کتاب الذکر والدعاء کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من مؤمن، من نفس عن مؤمن کربۃ من قرب الدنیا، جس نے بھی، جو بھی کوئی شخص دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا چاہتا ہے یا دور کیا، کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف سے اسے نکال دیا، تکلیف سے نکلنے میں اس کی مدد کی، تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نفسہ اللہ عنہ کربۃ من قرب یوم القیامہ. اتنی بڑی فضیلت ہے. نمازیں تو اپنی جگہ پہ، عبادات بھی آپ کے سامنے آ گئی، ان کے بغیر تو نجات نہیں ہو سکتی. نماز کو تو قائم کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ساری عبادات کو انجام دینا ہے، لیکن اس کے باوجود اخلاقیات کے اندر، آپسی تعلقات کے اندر بھی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کو اپنا رہبر و رہنما ماننا ہے. یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک پڑوسی تھا جو شرابی تھا، جو جوا کھیلنے والا تھا، دن بھر گناہوں کے اندر ملوث، اللہ کی نافرمانی میں، رات کو بھی زور زور سے ڈھول بجانا، بینڈ بجانا، گانے گانا، یہ ان کا معمول تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار روکا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار نصیحت کیا کرتے تھے، میں رات کو عبادت کرتا ہوں، میری عبادت میں خلل ہو رہا ہے، میری عبادت میں خلل ہوتا ہے، آپ ایسا نہ کیجیے، آپ اللہ رب العالمین سے ڈریے، اگر ایسا نہیں تو کم سے کم تنہائی کے اندر باقی لوگوں کو پریشان مت کرو. لیکن باوجود اس کے بھی اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، کس طرح کا معاملہ کیا. صرف عبادات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر کام میں آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہمیں اپنی جوانی بھی، اپنے تعلقات بھی، ماں باپ کے ساتھ رشتہ بھی، دیگر اہل و اقارب کے ساتھ رشتہ، دوستوں کے ساتھ دوستانہ تعلق، یا کوئی بھی کام ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان کی اخلاقیات کو اپنانے کے بعد تب جا کے ہم کامل مومن بن سکتے ہیں. اس لیے شاید میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ قول رکھا ہو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قد یکون الشخص سلفیا فی عقیدتہ، کبھی کبھار ایک شخص سلفی بن جاتا ہے، ایک شخص اہل الحدیث بن جاتا ہے، ایک شخص سلف صالحین کے منہج پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، لیکن صرف عقیدے کے اندر، وہ عقیدے میں پختہ ہے، اس کی توحید پختہ ہے، اس کی نماز درست ہے، ساری عبادات درست ہیں، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ سَلَفِيًّا فِي الْإِخْلَاقِيَاتِهِ یا فی تعلقاتہ،
لیکن وہ سلفی اپنے تعلقات کے اندر نہیں ہے، اپنی اخلاقیات کے اندر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں پہ عبادات کے اندر ہم سلفی اپنے آپ کو کہلائے، جہاں پہ عبادات کے اندر ہم اسی طرح سے عبادت کرے جس طرح سے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، یا جو ہمارے اسلاف کا منہج تھا، طریقہ تھا، صحابہ کا منہج تھا، اماموں کا منہج تھا، ائمہ کرام کا، یا ہم سے پہلے گزرنے والوں کا جو صحیح منہج تھا۔ اگر اس منہج پر ہم قائم ہیں تو عقیدے میں اگر ہم قائم ہیں، عبادات میں اگر ہم قائم ہیں، تو تعلقات میں بھی ہمیں وہی منہج اپنانا ہوگا، ہمیں اخلاقیات کے اندر بھی وہی منہج اپنانا ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس پڑوسی، ایک روز پولیس نے، وقت کے حکمرانوں نے، جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس شخص کو کسی کیس میں داخل کر کے اسے پولیس تھانے میں لے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو بچوں کو درس دینے کے بعد، علم سکھانے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد گھر میں واپس پلٹتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اب عبادت کا ٹائم آیا، اسے معلوم تھا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے، اس کی پریشانی کی وجہ سے میں اسے یاد کرتا ہوں، میرے ذہن میں اگر وہ شخص ہے اس لیے ہے کہ وہ مجھے پریشان کر رہا ہے اور ہر روز پریشان کر رہا ہے۔ لیکن آج ایسا دن آ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن خیال آیا کہ میرا ایک پڑوسی تھا، میرا ایک ساتھی تھا جو میری عبادت میں مجھے خلل کر رہا تھا، جو مجھے پریشان کرتا تھا، اس کی آواز میں سن رہا تھا، آج وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ فوراً فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ ہمارا فلاں پڑوسی کہاں ہے، ایک ایسا پڑوسی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرتا ہے۔ فرمایا آج کسی جرم کے اندر گرفت ہو کر، کسی جرم کی سزا میں پولیس نے اسے اپنے تھانے میں لے لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا، ایک ایسا مجرم جو روزانہ میری عبادت میں خلل واقع کرتا ہے، آج چلو اللہ نے اسے سزا دے دی، آج میرا حق کی عبادت کر دوں گا۔ لیکن انہیں معلوم تھا اگر میں عبادت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہوں، جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بستر سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، راتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، اسی طرح سے دن کے اجالے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا تھا، وہی معاملہ مجھے بھی اپنانا ہے۔ صبح فوراً گئے، سب سے پہلے ان وقت کے جو حکمران تھے، جو پولیس وغیرہ کچھ بھی تھی، وہاں پہ پہنچے۔ فرمایا وہاں پہ جو ہیڈ تھے، وہاں پہ ہم جو مانیں گے، تو انہوں نے فوراً جب دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، وہ فوراً کرسی سے اٹھ گئے اور استقبال کیا۔ کہا امام صاحب آپ کس وجہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے، ہم خود آپ کے پاس آ جاتے، جو آپ کی حاجت تھی، جو حکم ہوتا ہم اس کی تعمیل کرتے۔ فرمایا اپنے حکم، اپنے کسی کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے گرچہ تکلیف دیتا تھا، آج آپ لوگوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، آپ اسے سزا دینا چاہتے ہو، میں آیا ہوں اس کا وکیل بن کر، میں آیا ہوں اس کا ضامن بن کر، میں ضمانت دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضمانت پر اس مجرم کو تم رہا کر دو، اس مجرم کو تم رہا کر دو۔ اور ضامن ہے وقت کے عالم، آج تک تو کیا قیامت کی صبح تک ان کی خدمات کو مسلمان نہیں بھول سکتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو نہیں بھول سکتے۔ جب انہوں نے ضمانت دے دی تو کس کی جرأت تھی کہ مجرم کو اب سزا دیتے؟ جب اس مجرم نے بھی یہ تعلق، جب اس مجرم نے بھی اس طرح کا سلوک دیکھا
کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا عبادت گزار جسے میں تکلیف دیا کرتا تھا، آج میرے اپنے جو میرے ساتھ جوا کھیلا کرتے تھے، جو مجھے برائیوں کے اندر میرے ساتھ تھے، جن کے ساتھ میں دن بھر شراب پیا کرتا تھا، جن کے ساتھ میں رب کے نافرمانی کیا کرتا تھا، آج وہ میرے دوست بھی میرے پاس نہیں آئے۔ اگر میرا حقیقی معنوں میں کوئی خیر خواہ ہے، یہ وہی شخص ہے جس کا میں دشمن تھا، جسے میں نے آج تک تکلیفیں دی تھی۔ ان کے سلوک کی وجہ سے اس شخص نے اسی وقت توبہ کر لی، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سلوک کو بھی درست کرنا ہے، ہمیں اپنی اخلاقیات کو بھی درست کرنا ہے۔ پر ہم اس حدیث کریمہ کو مکمل کر دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من الدنیا، جس نے دنیا کے اندر کسی بھائی کی مشکل کو دور کیا، رب العالمین قیامت کے اندر جو مشکلات ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اس شخص کی مشکل کو قیامت کے اندر دور کر دیں گے، قیامت کے روز اس شخص کی مشکلات کو رب العالمین دور کر دیں گے۔ اور فرمایا، اسی طرح سے آگے فرمایا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ ڈالیں گے۔ اور کہنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری حالت تو یہ ہے، کہیں سے بھی ہم کسی کا جرم کہیں ہمیں سننے میں آ جائے، گرچہ وہ حقیقت ہو یا نہیں ہو، ہم اسے اچھالتے جا رہے ہیں، ہم اسے اچھالتے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو ذلیل کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، ایک مسلمان کو رسوا کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، جبکہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو فوراً اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کے بغیر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم دوسروں تک وہ بات پہنچا دو، تحقیق کے بغیر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم مان لو کہ یہ بات حقیقتاً اس شخص نے ایسا کیا ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور بہتان بازی، جھوٹی موٹی باتیں گڑھ لینا کسی کے تعلق سے، کسی کی سیرت کے تعلق سے یا کسی اور بھی کام کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ بیان کیے ہیں، اور ہلاک ہونے والے گناہ، 7 ہلاک ہونے والے گناہ جو دنیا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے بہتان باندھنا۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان بھائی کو غلطی کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا پھر بھی اسے پردہ کر دیا، تو رب العالمین اس کے گناہوں کا پردہ دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے۔ حدیث طویل ہے، ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں سے جو ہے شرک کو، بغض کو، کینے کو، عداوت کو، ان ساری چیزوں سے رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اللہ العالمین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، وہ ہمیں قرآن و سنت پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، وہ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اب ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین جن بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رب تجھ سے مانگتے ہیں سب کے نیک حاجات کو پورا فرما، وہ جو کوئی بھی جس وجہ سے پریشان ہے، رب سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رب سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بس سب کی پریشانیوں سب ہر کسی کو پریشانی سے جو نجات دے دے، جس کی بھی جو نیک حاجت ہے، نیک تمنا ہے، رب سب کی تمناؤں کو پورا فرما، نیک حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین میرے ایک ساتھی، میرے ایک دوست، میرے جو ہے ایک استاد محترم، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر بیمار ہیں، کہیں بھی کسی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں رب العالمین بالخصوص میرے استاد محترم کی اہلیہ جو بیمار ہے، رب اسے شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، رب تو شافی کل ہے، رب تو شفا دینے والا ہے، شفا کاملہ عطا کرنے والا ہے، رب شفا کاملہ اسے عطا فرما دے، رب اس کے علاوہ بھی حاضرین میں سے، غائبین میں سے، رب گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، جہاں کہیں بھی جو بیمار ہے، رب وہ تیرے محتاج ہے، رب ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہر کسی کو شفا کاملہ عطا فرما دے، رب سب کو شفا عاجلہ عطا فرما دے، رب سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے، رب جو بھی پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے، رب ہمیں نیک اور ایک بنا دے، رب ہمیں آپس میں محبت اور الفت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔